بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ فی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی ان الصلاۃ و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین۔ فی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی قد صدقت رؤیا۔ فی مقام آخر قال اللہ سبحانہ و تعالی فلما اسلم وتلہ للجبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مائی محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے چند آیات قرآن مجید کی پڑھی ہیں، سادہ بات کا ترجمہ کرتا ہوں۔ سورہ الکوثر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، no doubt we have blessed you with a Kawthar. Inna a'tainaka al-Kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. So make salat for your Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, and do qurbani. Inna shani'aka huwa al-abtar. And your enemy is also cursed one, and he has nothing, no value in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. He is abtar. Dumkata. Anyhow, I don't want to do that tafsir. So, second ayat mubarakah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. ہم نے انّ صلاتی نماز، میری زبانی عبادت، میری مالی عبادت، میری فزیکل عبادت، ہر قسم کی عبادت جو میری ہے وہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ فلما اسلم، جبکہ دونوں باپ اور بیٹے نے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے، اسلم، اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کر دیا، پوری فرما برداری کے لیے تیار ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام منہ کے بل لٹا دیا۔ ایک اور آیت مبارکہ پڑھی، قد صدقت رؤیا، آپ نے اپنی خواب کو ابراہیم علیہ السلام سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم تو ایسے ہی جزا دیتے ہیں اپنے محسنین کو۔ یہ چند آیات ہیں پڑھی۔ آج قربانی کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی لفظ جو ہے وہ قرب سے نکلا ہے، وہ عمل جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا انس انسان کو نصیب ہو۔ یہ انسانی شرافت کا سب سے بڑا جوہر ہے۔ کوئی انسان بھی دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے ترقی نہیں کر سکتا جب کہ اس کے اندر قربانی کا جذبہ نہ ہو، جب کہ اس کے اندر دوسروں کی خاطر اپنی راحت قربان کرنے کا جذبہ نہ ہو، جب اس کے اندر اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا جذبہ نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس فطری جذبہ کو
کائنات کی ہر شے میں رکھا ہوا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہر ادنا شے اعلیٰ شے پہ قربان ہو رہی ہے. ذرا دیکھیے. اور یہ قربانی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس خالق کائنات کے شکریہ کا طریقہ ہے. جیسے جمادات زمین جو ہے وہ نباتات پہ قربان ہو رہی ہے. زمین کے اندر زمین کو ہم کھودتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، وہ سبمٹ کر جاتی ہے. اس کے اندر ہم نباتات ڈالتے ہیں، پودے اگاتے ہیں اور پھل فروٹ اگاتے ہیں، سبزیاں اگاتے ہیں، اناج اگاتے ہیں، تو قربان ہو رہی ہے. ایسے نباتات جو ہے وہ حیوانات پر قربان ہو رہی ہے. اب گائے بھینسوں کا چارہ کیا ہے؟ یہ نباتات ہے. ایسی حیوانات جو ہیں وہ انسان پر قربان ہو رہے ہیں. ابھی ہم قربانی کریں گے بکرے کی یا دمبے کی یا گائے کی، تو یہ کیا ہے؟ یہ سارے جانور جو ہیں انسان پر قربان ہو رہے ہیں. لہٰذا اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ جن نباتات پر، نباتات حیوانات پر، حیوانات انسان پر انسان کس لیے ہے؟ انسان جو ہے اپنے رب پر قربان ہونے کے لیے ہے. ہر وقت ہمیں اپنے رب کے لیے جان، مال، وقت کے لیے قربان رہنے کے لیے تیار ہونا ہے. یہی مسلمان ہونے کی روح ہے، یہ اسلام کی روح ہے، یہی اسلامی جذبہ ہے. کیوں؟ جنہیں کوئی شے بھی ہماری ذاتی ملکیت نہیں ہے. میری جان کہاں ہے؟ میری جان اللہ کی ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا. تو اب قربانی کا ماشاءاللہ سب ہم مل رہا ہے. تو اگر اسلام کی تاریخ میں جائیں تو قربانی جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، کیا کہنی. ابراہیم السلام جب پیدا ہوئے تو کس کے گھر پیدا ہوئے؟ آذر گھر، جو کہ خود بت بناتا تھا. نمرود کا وقت تھا، بادشاہ تھا، بت بناتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ودیت کے اندر، کیونکہ ہر انسان کے فطری طور پر اسلام توحید کا جذبہ رکھا ہوا ہے، تو اس کے ابا یہ کہتے تھے بیٹے یہ میں بت بناتا ہوں، ان کو جا کر بازار میں بیچو. تو آپ کیا کرتے تھے؟ ان کے گلے میں رسی ڈال کر، ان خداؤں کے رسی گلے ڈال کر تو گلیوں میں گھسیٹتے تھے، یہ بھی لے لو. اس ابا بڑے ناراض ہوئے. ابا سے کہا کہ ابا یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ خود بنا کر خود ہی آپ اس کو پوچھتے ہیں. بڑا ابا تو ناراض ہو گئے. تو کہا بیٹے ایسی باتیں نہ کرو، نہ ارجمن کا، میں آپ کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا. اور پھر آپ کو پتا ہے انہوں نے کیا کیا؟ ایک کلہارا لے کر بت خانے میں چلے گئے اور ہر چھوٹے بتوں کے گلے کو کاٹا اور بڑے بت کے گلے میں کندھے کے اوپر وہ کلہارا رکھ لیا. لوگ آئے، یہ کیا ابراہیم نے کیا ہوگا، آپ نے کیا؟ آج ان سے پوچھو. یہ پوچھو، یہ بولتے نہیں ہیں تو بولتے نہیں، ان کو پوچھتے کیوں ہو؟ بہرحال یہاں سے آخر بات چلی کہ ابا جی نے گھر سے نکال دیا. آپ ابا جی کے حق میں دعا کرتے ہوئے گھر سے نکل گئے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی یہ قربانی تھی کہ اپنے گھر کو قربان کیا، اپنے ابو اور امی کو قربان کیا. اب کیا ہوا؟ اب نمرود کا واقعہ تفصیل کیا ہے؟ نمرود نے پکڑا، بہت بڑی آگ جلائی اور ابراہیم علیہ السلام کو وہاں ڈالا گیا. اتنی ایسی آگ تھی، منجیق کے ذریعے پھینکا گیا، غلیل کے ذریعے پھینکا گیا اس کے اندر. اب آپ کو سارے واقعات سنے ہوں گے کہ آسمان کی مخلوق فرشتے دیکھ رہے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے. لیکن یہ توحید اعظم، یہ وحد اعظم کا جواب کیا تھا؟ کیا آپ کو اللہ تعالی کے ساتھ بھیجا ہے؟ کہا نہیں، خود آیا ہوں.
کہا میرا اللہ مجھے جانتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ پڑھا اور آگ میں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یہ ہے عشق کی بات، جان قربان کر دی اپنے مولا کے اوپر، اور کسی کی مدد نہیں چاہی۔ یہ ہے تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور جو کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ تو جس سے ہی مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے توحید، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھا دی، اور پھر 40 دن وہاں آگے رہے۔ فرمایا وہ جو دن تھے میرے بہترین زندگی کے دن تھے، اب ظاہر بات گزار بن چکی تھی۔ اب آپ نے وطن کو چھوڑا اور اب چل پڑے۔ آپ کی بیوی جو تھی آپ کے ساتھ سائرہ تھی، سائرہ آپ کی بیوی تھی، آپ تبلیغ کے لیے شام کی طرف چل پڑے، اور سائرہ کو پتا کہ بہت بہت ہی خوبصورت تھی۔ وہ راستے میں جو بادشاہ تھا اس علاقے کا، وہ ہر خوبصورت عورت کو وہ اپنے قبضے میں کر لیتا تھا۔ جب اسے دیکھا، لوگوں نے بتایا ایسی وہ خوبصورت ہے، تو بہرحال اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری یہ بہن ہے، تھی بیوی، لیکن دل میں کیا کہا؟ میری اسلامی بہن ہے، اس کو توریہ کہتے ہیں فقہ کی زبان میں، وہ جو کہ جائز ہے۔ اور پھر بھی اس نے فالو اپ کیا سارا کو اور کوشش کی۔ جب وہ کوشش کرتا تھا تو وہ بالکل گڑے زمین میں آدھا گڑا جاتا تھا، آدھا دب جاتا تھا۔ پھر ماہی ماشا سے ابراہیم علیہ السلام سے مجھے معاف کر دو، اب نہیں میں فالو اپ کروں گا، آگے نہیں آؤں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام معاف کرتے، سارا معاف کرتی، تو پھر اس آخر کار وہ ہار گیا۔ کہا یہ تو کوئی جن نہیں ہے، یہ تو انسان ہے نہیں ہے۔ لہٰذا اس نے آزاد کیا اور کہا بھائی اپنی اس بہن کو جو بیوی تھی اس کو چلو، اور ساتھ رکھ کے بہت انعام و کرام بھی دیے، اور حاجرہ علیہ السلام کو باندھی تھی آپ کی سائرہ کی خدمت کے لیے۔ حاجرہ علیہ السلام ایز اے باندھی عطا کی، نوکرانی عطا کی، یہ خدمت کرے گی۔ اب آپ نے ان کے ساتھ بھی شادی کر لی تو پلیز تھی، اور جو یہ حاجرہ علیہ السلام تھی ماشاءاللہ وہ سائرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی خوبصورت تھی۔ اب دو سونکنے کیسے چلے؟ اب ان کے رشک آیا۔ سو لانگ اسٹوری شارٹ، اس نے کہا میں 3 جگہ سے آپ کا خون بہاؤں گی غصے سے۔ بہرحال دونوں کانوں کے اندر سوراخ کیے، اور تیسرا ختنہ کیا، ختنہ کروایا۔ تو لانگ اسٹوری شارٹ اب یہ ہے کہ جب انہوں نے بالیاں پہنی حاجرہ علیہ السلام نے، وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی اب تو سائرہ کے دماغ میں۔ لہٰذا ادھر حکم آ گیا، گزرتا گیا۔ ابراہیم اپنے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، جب 7-8 سال کے ہوئے تو حکم ہوا جا کر بیٹے کو اور اپنی بیوی اس حاجرہ کو آپ لکو دک میدان میں بے آب ہو گیا زمین میں، مکہ کے اندر وہاں بیت اللہ میں جا کر چھوڑ دی۔ لہٰذا آپ کے حکم الہی کے مطابق آپ نے ایک تھیلی، بیگ چھوٹا سا کھجوروں کا تھا اور پانی کا مشکیزہ تھا، وہ لے کر وہاں آپ خانہ کعبہ کی جگہ پر پہنچ گئے۔ تو آپ نے چھوڑ کر آپ نے روانہ ہوئے۔ کہا ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے جواب نہیں دیا۔ ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ ہماری جیسی عورت یہاں ہوتی
تو وہ تو گلے پڑ جاتی، کہاں جا رہے ہو مجھے، میں نہیں رہ سکتی یہاں. لیکن حاجرہ بھی فرما بردار تھی. سبحان اللہ. خامد کی اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام خامدوں کو ایسی فرما بردار بیوی عطا فرمائے، اور بیوی کو ایسا خامد عطا فرمائے جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے. ماشاء اللہ. یہاں چھوڑا کیا تیرا کہا ابراہیم کیا آپ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے نواری کی، یس، سر ہلایا، حکم ہے. پھر حاجرہ علیہ السلام نے کی توحید کا یہ عالم تھا، کہا اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ اکبر. کچھ بھی وہاں تھا اللہ کے بھروسے کے اوپر. اب حاجرہ اپنے بیٹے کو لے کے بیٹھ گئی، پیاس لگی. آپ صفا مروا صفا جاتی، دیکھتی کوئی کارواں آ رہا ہے، پھر مروا جاتی کوئی کارواں آ رہا ہے. یہ 7 چکر لگائے، ادھر بیٹے کو بھی دیکھتی. اور وہ صفا مروا کا جو راستہ تھا آج جیسا ایئر کنڈیشن نہیں تھا. اندازہ کیجیے. اور ذات 7 چکر لگانا اور پہاڑوں کے ٹینکرے، چھوٹے چھوٹے روڈ، پہاڑوں کے چھوٹے چھوٹے پتھر، اور پتھر بھی نوکدار. کیسے ہماری اللہ کی بندی، ہماری محسنہ حاجرہ علیہ السلام، اللہ اکبر، جو کہ ہماری بہنوں کے لیے ماڈل ہیں کہ خامد کی اطاعت ایسے ہوتی ہے. دیکھ لو، سوچو بات، ہم کہاں ہیں اور ان کا کردار کہاں ہے. اب سارا حج جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام قربانی، سارا حج حاجرہ علیہ السلام اور اس کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے گرد گھومتا ہے. پتا ہے جب دیکھا 7ویں چکر میں دیکھا کوئی چند پرندے، دیکھا بیٹا جو ہے سبحان اللہ، بیٹا کے پاس وہاں پرندے کچھ آ رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا آپ زمزم پانی. سبحان اللہ. اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے سے اللہ تعالیٰ نے غیب کے خزانے سے ایسا پانی عطا کیا جو کہ ہر بیماری کی شفا بھی ہے اور کبھی اداسی نہیں ہوتا. یہ سب، اور یہ پانی زمزم ایسا ہے جس نیت سے پیئیں گے وہ نیت آپ کی پوری ہوگی. آپ 6 دن کھانا نہ کھائیں، کھانے کی نیت سے اس کو پیتے رہیں تو آپ کو انشاء بھوک نہیں لگے گی. ایسے ہی کوئی بیمار ہو وہاں اس بیماری کی نیت کر کے یعنی اس سے شفا عطا فرما، اور پانی خوب پیے جا کر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شفا عطا فرما دیتے ہیں. اور دیکھو ایسی جگہ ہے سبحان اللہ، لاکھوں لوگ پانی لے جا رہے ہیں. یہ جو آب زمزم ہے کہ یہ جنت کی نہروں میں سے اللہ تعالیٰ پانی یہاں غیبی خزانے سے اللہ تعالیٰ یہاں بھیجتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام آئے کچھ عرصہ بعد، دیکھا وہاں، اور آئے بھی کیسے؟ آپ اونٹ پہ ہی سوار ہے، انہوں نے ہاتھ منہ دھلایا، ہاتھ چال پوچھا اور پھر آپ چلے گئے. پھر آئے، پھر لے گئے، پھر اللہ کا حکم آیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو. چلیے اپنی ذات کی قربانی انہوں نے دی. ابراہیم السلام نے اپنی جان کی قربانی دے دی، پھر اپنی بیوی کی بھی قربانی دے دی. اندازہ کیجیے، بچے کی بھی وہاں آب و گیا میں ڈال دیا. اب کہا اسماعیل علیہ السلام کو آپ ذبح فرمائیں، قربانی اس کی دیں. خواب آ رہی تھی، آپ کو حضرت کو خواب آ رہی تھی، تو خواب کو سننے کے بعد آپ نے کہا یہ کیا؟ اسماعیل علیہ السلام مشورہ کیا، بیٹے ایسے مجھے خواب آ رہی ہے، میں آپ کو قربان کر رہا ہوں. اب بیٹا کیسا؟ یہ بیٹا کیسا؟ اس نے نہیں کہا ابو میرا کیا قصور ہے، خواب آپ کو آ رہی ہے تو میرا کیا قصور ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خواب سچی، کئی خواب سچی نہیں ہوتی، ایسے یہ ایک وہم ہے. ایسے خواب آئیے پھر خواب کو پورا کرنا، ڈائریکٹ حکم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا سلسلہ نہیں ہے مجھے آپ قربان کریں. یہ تو خواب ایک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہو چاہیے انبیاء کی خواب جو ہوتی ہے نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے اور وہ سچی ہوتی ہے.
تو جب کہا بیٹے یہ بات ہے، اور بیٹے کو تیار کر کے لے گئے، اور ماں کو نہیں بتایا، حیا علیہ السلام کو نہیں بتایا، لے گئے بیٹے کو تیار کر کے. کیا بات ہے، بیٹا تیار ہو گیا. کیا فرمایا؟ یا باتی تو مر ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین من الصابرین. سبحان اللہ. ابا جی کر گزریے جو آپ کے بال کا اللہ نے کہا ہے، کر گزریے، قربانی کر دیجئے. یہ اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں. اب یہاں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرض دی؟ کس نے تربیت کی تھی؟ تمام بہنوں کو یہ سبق ہے. اسماعیل علیہ السلام کو کی تربیت کس نے کی تھی؟ وہ تو تھے نہیں وہاں. یہ ماں کی تربیت تھی، یہ حاجر علیہ السلام کی تربیت تھی. حاجر علیہ السلام قربان ہو رہی تھی، ابا یہ قربان ہو رہے ہیں. بچے کے اندر وہی صفات پیدا ہوئی. یہ ماں کی تربیت تھی. کاش ہم بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں. بچے ہمارے اسلام پہ تبھی قربان ہوں گے، اسلام پہ تبھی چلیں گے اگر ہم اسلام پہ چلیں گے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں، کئی دفعہ بول چکا ہوں کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، اور اب دونوں کی محبت کے اندر بچے کی تربیت کرنی چاہیے. ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، اور اس عزت کے سائے میں بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. اور میاں بیوی کو ایک دوسرے کی بات ماننی چاہیے. تو اس فرما برداری کے ماحول میں بچے کی تربیت ہونی چاہیے. پھر اسماعیل بنے گا ہمارا بچہ. یہ بات ہے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. کس یونیورسٹی میں گئے تھے، کس کالج میں گئے تھے، کس مدرسے میں گئے تھے وہ پڑھنے کے لیے؟ یہ ماں کی تربیت تھی. تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے. اس جو یہ عید مبارک جو آ رہی عید الاضحیٰ، اس سے سبق ماں کو ملتا ہے کہ بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے، کیسے ہماری خاطر اللہ پاک اپنے نبیوں سے، اپنے پیاروں سے قربانیاں دلوائی ہیں. اور پھر کیا ہوا؟ آپ تیار ہو گیا تو پٹی باندھی اور لٹا دیا منہ کے بل، چھری چل نہیں رہی. لیکن جب زور سے چھری چلائی، آنکھوں جب پٹی باندھی تو چھری چلی. جب پٹی کھولی، اسماعیل علیہ السلام کھڑے تھے ماشاءاللہ، اور ایک دمبا جنت سے آ گیا، اور اس کو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے منگوایا اور اس کو ذبح کیا، اور وہ قربانی ہو گئی. اور اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے تھے. یہ کیسے ہوا؟ کیا ہماری عقل یہ بات مان سکتی ہے؟ عقل نہیں بات مانی. کیوں؟ عقل کی رسائی یہاں تک نہیں ہے. جہاں عقل کی رسائی ختم ہوتی ہے وہاں دین محمدی شروع ہوتا ہے. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تو ابراہیم علیہ السلام کے اتنے اعمال تھے، تو عشق الہی ان کی بنیاد تھی. حاجرہ علیہ السلام کا صبر کے ساتھ بھی ٹھہر جانا، یہ عشق الہی اس کی بنیاد تھی. صدق خلیل بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. یہ ساری عشق کی داستان ہے.
حج کے جتنے اعمال ہیں اس کے پیچھے توحید اور عشق الہی کا پیغام ہے. عقل کی بات ہمیں نہیں آتی. اب دیکھیں عقل کہہ رہی ہے ارے کھانا کعبہ گرد گھوم رہے ہو کیا فائدہ اس کا, اور پتھر کو چوم رہے ہو کیا فائدہ اس کا. بھائی وہ کیا ہوا, صافہ مربع کے ساتھ ساتھوں یہ چکر پہ چکر لگا رہے ہو کیا فائدہ اس کا. عقل نہیں مانتی. لیکن یہ سارے اعمال جو ہیں اس کی بنیاد پر ہیں, اور ایک بندی کی قربانی حاضرہ علیہ السلام قربانی جو ہے, دیکھو آج امت کے لیے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے سعی کا کرنا عبادت بن گیا, اور بکرے کا ذبح کرنا, مینڈے کا ذبح کرنا عبادت بن گیا, اور آب زمزم کا پینا عبادت بن گیا, اور طواف کرنا عبادت بن گیا. کیا بات ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جگہ جہاں ہم 2 لفظ پڑھتے ہیں وہ 2 لفظ پڑھنے بھی عبادت بن گیا. تو ہر پھر قربانی کرنا ذبح کرنا عبادت بن گیا. تو یہ سارے کا سارا جو حج کا یہ ارکان ہیں سارے عشق پر مبنی ہے, اور عقل کی سمجھ میں بالکل نہیں آئیں گے. جو عقل کی بنیاد پہ دین پہ چلے گا وہ چل نہیں سکتا دین کے اوپر, کیونکہ جہاں سائنسی تحقیقات مشاہدات ختم ہوتی ہیں, کیونکہ سائنس کی بنیاد مشاہدات کے اوپر ہے. جو آنکھوں سے دیکھتی سائنس اس سے نتائج نکالتی ہے, لیکن جہاں سائنسی تجربات مشاہدہ ختم ہوتے ہیں وہاں میرے نبی کا دین شروع ہوتا ہے, کیونکہ دین کی بنیاد غیب پر ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کو سلامت رکھے, اور غیب کے ایمان پر جو ہمارا ایمان ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس اور مضبوط بنائے. جیسے میں نے واقعات پہلے بتائے تھے, مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ بتایا تھا. ایک اپاہج کو دیکھا, ان کو عشق تھا. حالانکہ اپاہج کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا, عشق تھا ان کو اللہ کی ذات کا. اور جب لوگ قربانیاں کر رہے تھے تو وہ قربان گاہ کی طرف چل رہا ہے, اور مالک بن دینار نے دیکھا بھائی آپ کہاں جا رہے ہو. کہنے لگا آپ پہ حج فرض نہیں ہے. کہنے لگا سنیں خیر مالک, لوگ دیکھو نا کتنی دور سے آئے ہیں اور اپنی ہدیہ اپنی قربانی ساتھ لائے ہیں. میں غریب آدمی ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میرے پاس قربانی کے پیسے نہیں تھے, میں قربانی نہیں لا سکا. لیکن میرے پاس کیا ہے, صرف اپنی جان ہے. دیکھو میں اپنی جان اپنے مال کے اوپر قربان کرتا ہوں. کیا کہا, لیٹ گیا. مالک بن دینار دیکھ رہے ہیں اور کلمہ شہادت پڑھ کر یا اللہ میرے پاس میری جان ہے قربان, کلمہ پڑھ کر وہ اللہ کا پیارا ہو گیا, وہ اللہ کا ولی. یہ باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جتنے ابراہیم علیہ السلام پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھو درود ابراہیمی کیا ہے, سبحان اللہ. درود ابراہیمی کے نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں, ان پر صلاۃ و سلام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان کے اسماء حسنہ کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے خامدوں کو ابراہیم علیہ السلام جیسی صفات عطا فرمائے, اور ہماری زوجہ کو, ہماری بیوی کو, ہماری بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ حاضرہ علیہ السلام کے کردار کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بچوں کو اسماعیل علیہ السلام جیسے وہ قربان کے بعد دین کی اطاعت کرتے تھے, یا اللہ ان کو بعد دین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.